اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید۔ محترم اور مکرم ناظرین، صدائے حق میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا استقبال ہے، اور آج جو عنوان لے کر، جو ٹاپک لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں وہ ہے آخرت کی فکر کرنا۔ محترم اور مکرم ناظرین، انسان اپنے سفر کے جس مرحلے سے گزرتا ہے وہ مرحلہ اس کے لیے یا تو چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی کے جو سفر ہیں اس کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے عالم ارواح، اور دوسرا مرحلہ ہے عالم دنیا، اس کے بعد ہے عالم برزخ، اور سب سے آخری مرحلہ جو ہے وہ عالم آخرت ہے۔ تو ان 4 مرحلوں سے انسان جو ہے گزرتا ہے، اور بالآخر وہ آخرت میں یعنی جنت یا جہنم کی زندگی میں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو ان 4 مراحل میں، انسانی سفر کے ان 4 مراحل میں سب سے مختصر مرحلہ یا سب سے مختصر وقفہ جو ہے وہ دنیاوی زندگی کا ہے۔ عالم ارواح میں انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اگر اس کا ہم اندازہ لگائیں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کو کم و بیش 10,000 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ سب سے کم اندازہ ہے، اور سائنٹسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تخلیق کو 50 ارب سال گزر چکے ہیں۔ تو 10,000 سال گزار کر وہ دنیا میں آتا ہے۔ اگر کوئی بچہ آج پیدا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آج پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ 10,000 سال پہلے سے اس دنیا میں روح کی شکل میں موجود تھا۔ اور اس کی صداقت جو ہے قرآن کی سورہ اعراف میں آیت نمبر 172، اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا شَهِدْنَا قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے 10,000 سال کی زندگی وہ عالم ارواح میں گزار کر آیا ہے، اور یہاں کی جو زندگی ہے یعنی عالم دنیا کی جو زندگی ہے وہ 60 سال 70 سال، بہت زیادہ اگر آپ رکھ لیں تو 150 سال 150 سال سے زیادہ تو کوئی نہیں جیتا، بہت کم لوگ جیتے ہیں۔ تو یہ جو وقفہ ہے یعنی دنیا کی زندگی کا جو وقفہ ہے یہ بہت مختصر ہے۔ اس کے بعد عالم جب دنیا سے مر جاتا ہے، دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ وہ عالم برزخ میں آ جاتا ہے، قبر کی زندگی۔ اور عالم برزخ اس کو کہا جائے گا کہ انسان کی موت کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کی جو زندگی ہے اس کو عالم برزخ کہا جائے گا، چاہے وہ کوئی انسان مرنے کے بعد دفن کر دیا جائے، چاہے کسی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور ہوا میں اس راکھ کو بکھیر دیا جائے، چاہے وہ کسی جنگلی جانور کی خوراک بن جائے، چاہے وہ سمندر میں اس کی موت ہوئی ہو اور اس کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے، مچھلیوں کی غذا بن جائے، تو جو بھی کیفیت ہو، بہرحال وہ عالم برزخ میں ہے، اور عالم برزخ بھی ہزاروں سال پر مشتمل ہے۔ اور عالم برزخ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے درمیان جو حجاب ہے، جو آڑ ہے، اس وقفے کو، اس زندگی کو، اس عالم کو جو ہے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر قیامت کا دن ہے، حشر کی زندگی آپ کہیے، اور قیامت کا دن قرآن کوٹ کرتا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ جیسے کہ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعْرُجُ إِلَيْهِ
تعرج الیہ الملائکۃ والروح فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا دن جو ہے اس کی مقدار 50,000 سال ہوگی. یہ قرآن خود بیان کرتا ہے. اس کے بعد پھر عالم آخرت ہے، یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے. قرآن اس کو ہم فیہا خالدون سے واضح کرتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا، یہ تمہیدی جو میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ انسانی سفر کے جو مرحلے ہیں اس میں سب سے مختصر مرحلہ جو ہے وہ دنیاوی زندگی کا ہے. اور یہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے. کیونکہ ہماری آخرت، عالم برزخ، میدان حشر کی کامیابی کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے. اسی لیے یہ بہت قیمتی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر ایک خاکہ پیش کیا ہے کہ یہ زندگی ہم کیسے گزاریں. سورہ قاف وہ سورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی آخرت کا ذکر کیا ہے، جنت کا ذکر کیا ہے، جہنم کا ذکر کیا ہے، موت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقہ بتایا ہے کہ یہ مختصر سی زندگی انسان کو گزارنی کیسے ہے. یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر جمعے کے خطبے میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ مکمل سورہ قاف پڑھتے اور ممبر سے اتر جاتے، کوئی اور بیان نہیں کرتے. اسی وجہ سے ایک صحابیہ جن کا نام ہے ام ہشام بنت حارثہ ابن نعمان، وہ بیان کرتی ہیں کہ حفظت قاف من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بها کل جمعۃ، رواہ مسلم. ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے یاد کی ہے. یعنی آپ ہر جمعے کو جو ہے بولتے تھے، پڑھتے تھے، اور میں نے سن کر یاد کی ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورہ قاف میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ انتہائی اہم مضامین ہیں. اس دنیاوی زندگی کو کیسے گزارا جائے یہ بتایا گیا ہے. یہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں ان وسوسوں کو جو انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ وسوسوں کو جانتا ہے، ہمارے دل میں ہونے والے خیالات کو، احساسات کو اور وسوسوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں. انسان کی رگے جاں سے زیادہ قریب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکت سے واقف ہے، سب کچھ جانتا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے غافل ہے، یا رات کی تنہائی میں جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. ہم یہ مت سوچیں. ہمارے ہر عمل، ہر حرکت، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. ہر چیز کا علم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو رہتا ہے. تو کتنی جواب دہ زندگی ہے آپ سوچئے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ ہم نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں ہر انسان کے ساتھ. یہ دونوں فرشتے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، یہ دونوں فرشتے جو ہیں ہر وقت بیدار رہتے ہیں، چوکنا رہتے ہیں. انسان کے ہر عمل پر، بلکہ ہر لفظ پر، جو زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس پر ان کی نظر ہوتی ہے. فوراً اچک لیتے ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں، پوری زندگی جو ہے ریکارڈ بنا کر رکھتے ہیں. دیکھیے قرآن کہتا ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ 2 اچکنے والے، 2 حاصل کرنے والے دائیں اور بائیں جانب ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا کہ ایک فرشتہ لکھنے کے لیے اسے تیار رہتا ہے، اسے لکھنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے. تو آپ سوچئے کہ آج اگر کسی کیمپس میں یا کسی بلڈنگ میں اگر کوئی کیمرہ فکس کر دیا جائے تو وہ کیمپس میں رہنے والے محتاط ہو جاتے ہیں کہ کہیں میں کیمرے کی زد میں نہ آ جاؤں، کہیں جو ہے کیمرہ میری فلاں حرکت کو کیچ نہ کر لے.
ہمیشہ بہت محتاط ہو کر زندگی گزارتا ہے. لیکن یہ دو فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے کیمرے ہیں. دنیا میں جو ہم کیمرہ لگاتے ہیں وہ کیمرہ ہو سکتا ہے کام کرے نہ کرے، وائرنگ برابر نہیں ہے تو کام نہیں کرے گا، وہ کیمرہ چوک سکتا ہے، وہ کیمرہ غلطی کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے جو دو کیمرے لگائے ہیں، دو فرشتے، نہ تو ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کو لنچ بریک کی ضرورت ہے، نہ کہیں جاتے ہیں، یہ ہم وقت ہمارے کندھوں پر سوار ہیں. تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کیسی محتاط زندگی گزارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اس ریکارڈ کو ہمارے سامنے رکھ دے گا. بندہ پریشان ہو جائے گا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. بندہ کہے گا کہ یہ نامہ، یہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس میں تو سب کچھ ہے، ہر چھوٹا عمل، ہر بڑا عمل، سب کچھ اس میں ریکارڈ ہے. اور یہ کام کون کر رہے ہیں؟ یہ فرشتے کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. یہ جو مختصر زندگی ہے دنیا کی، اس زندگی میں موت کی سختی کا آنا لازم ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. کوئی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کمیونسٹ ہو، ملحد ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی چیز کا بھی انکار کرے تو کرے، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. موت کا انکار کرنے والا کوئی آج تک پیدا ہوا ہی نہیں. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی کا آنا لازم ہے، آ کر رہے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں، جو آپ مرض الموت میں تھے، جب میں نے آپ پر موت کی سختی کو جب میں نے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی انسان موت کی سختی سے بچ نہیں سکتا. جب پیارے رسول ہی نہ بچ سکے، جو اللہ کے محبوب بندے تھے، جو اللہ کے سب سے آخری پیغمبر تھے، جن کا مقام اتنا اونچا تھا، جنہوں نے انبیاء کی امامت کی، جب ایسا برگزیدہ پیغمبر جب موت کی سختی سے نہیں بچ سکا تو ہما شما کی کیا بات ہے؟ عام انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ ہر انسان کو یہ سکرات کا عالم جس کو کہا جاتا ہے یہ لازم ہی ہے. اور حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان للموت سکرات. آپ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ موت کی سختیاں ہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہیں، اور درد سے کراہ رہے تھے، آپ کو تکلیف ہو رہی تھی. حضرت فاطمہ نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اپنے ابا جان کی تکلیف کو دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پائیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ اے میری بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہ تیرے باپ کا آخری دن ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ انسانی زندگی کے جو مراحل ہیں اس میں دنیاوی زندگی کا جو مرحلہ ہے وہ بہت مختصر ہے، اور بہت محتاط طریقے سے ہم کو اس زندگی میں، یعنی اس زندگی کو گزارنا ہے. ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. موت کا آنا لازم ہے، کوئی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. قیامت میں جب ہم وہاں حاضر ہوں گے تو یہاں پہ دو فرشتے ہیں، وہاں بھی دو فرشتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اور ہر نفس وہاں پر اللہ کے پاس آئے گا، اس کے پاس ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا. سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، سیاق یا سائق جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، ڈرائیور کو بولتے ہیں. یعنی وہ ہانکتا ہوا لے جائے گا، انسان کو کہے گا کہ اپنے رب کی طرف چلو. اور ایک گواہ ہوگا، ایک وٹنس ہوگا. دو فرشتے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور دو فرشتے وہاں پر ہر انسان کو اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، اور وہاں پر باس پرس ہوگی، وہاں پر سوال ہوگا، زندگی کا حساب و کتاب ہوگا. تو یہ زندگی جو ہے ہمیں بہت محتاط طریقے سے جینا ہے اور اس کو بہت اہم سمجھنا ہے. ایک ایک لمحہ ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے، ورنہ جو ہے پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے. لیکن وہاں پر افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے
فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، ہم نے پورے پردے، غفلت کے پردے ہم نے اٹھا دیے. لقد كنت في غفلة من هذا، اسی دنیا کے بارے میں، اسی دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو دنیا میں غفلت کی زندگی گزار کر آیا ہے، اور آج ہم نے غفلت کے پردے اٹھا دیے. آج تیری نگاہ بہت تیز ہو گئی، آج تو جنت کو دیکھ سکتا ہے، جہنم کو دیکھ سکتا ہے، فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. سب کچھ آج تیری آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پردے اٹھ گئے، اب تجھے یقین آ گیا. لیکن دنیا میں تجھے یقین نہیں آیا تھا، اور دنیا میں تیرا یقین جو ہے مطلوب تھا. یہاں پر آنکھ کھول کر دیکھنے کے بعد جو یقین آتا ہے وہ قابل تعریف یقین نہیں ہے. تو معزز ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اس مختصر سی زندگی میں ہمیں جو ہے بہت سوچ سمجھ کے ہمیں زندگی گزارنی ہے. اس کا پورے کا پورا بدلہ یہاں پر جو کچھ بھی ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ہم کو بھگتنا ہے، ہمیں وہاں پہ اس کا بدلہ ضرور ملے گا. اس لیے جو ہے ہم بہت محتاط ہو کر زندگی گزاریں. اور یہ زندگی کے جو مراحل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اس میں یہ مرحلہ انتہائی قیمتی ہے. اس کو غنیمت جانیں، اس کو ضائع نہ کریں، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ آخرت کی تیاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو یہ آج کا عنوان تھا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم دوسرا عنوان لے کر آئیں گے، اور پھر جو ہے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.